السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عدنان راجہ ولاگ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں۔ بہت ہی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں کشمیر سے۔ کشمیر لہو لہان ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، لیکن کشمیر میں بھی ایک بہت بڑا آپریشن ہوا اور بڑی خوفناک ویڈیوز اور بہت ہی بری خبریں ہیں جو کشمیر سے آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات، نون لیگ کو ملا ہے سرپرائز۔ بات کریں گے محمود اچکزئی صاحب کی جو میدان میں اترے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، اور کچھ خبریں انٹرنیشنل ایران اور امریکہ کی جنگ۔ نیتن یاہو شاید چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے نا جاری رہے۔ کچھ بات کریں گے ڈاکٹر مہنور کی جن کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا، بڑا نیگیٹو ٹرینڈ اس سوسائٹی میں، اور کچھ بات کریں گے مہنگائی کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کی۔ جی بی میں کل انتخابات ہو گئے اور خیر و عافیت سے ووٹنگ کا عمل پورا ہو گیا، اور رات کو پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہیں وہ اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی میدان مار گئی ہے۔ سب سے زیادہ سیٹیں، شاید 10 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی ہے۔ یہ نون لیگ کے لیے تو بہت بڑا سرپرائز ہے۔ نون لیگ کے ساتھ لگتا ہے ہاتھ ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو جیت چکے ہیں، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی شاید کہا کہ رانا صاحب یہ جو فارم 47 ہوتا ہے نا یہ بن جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کینڈیڈیٹ کا نام تب لکھا جاتا ہے جب سچویشن کلیئر ہوتی ہے، تو رات کو پھر لیٹ ٹائم یا صبح میں جو ہے نا وہ لکھا گیا ہوگا نام کہ کون جیتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہے ہسٹری میں کہ وفاق کے اندر حکومت نون لیگ کی ہے اور وہ جی بی میں الیکشن ہار گیا، ورنہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ وفاق میں ہوتے ہیں، جو بھی جماعت وفاق میں حکومت میں ہوتی ہے وہی جی بی میں جیتتی ہے۔ لیکن نون لیگ ایک انوکھی جماعت ہے کہ وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود جی بی میں الیکشن ہار گئی ہے، تو یہ اصل میں ان کی مقبولیت ہے اور یہ ان کی قبولیت ہے۔ یہ نون لیگ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ کیا عوام کے اندر ان کی مقبولیت تو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بی کی عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب بجٹ آنے کے بعد شاید پوری پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی، تو ان کی جو مقبولیت اور قبولیت تو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی جو ہے نا میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے، وہ ہے 28ویں ترمیم کی۔ 28ویں ترمیم کے اندر ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی دستخط جو ہے نا ان کی ضروری ہیں۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کیا ہی کر سکتی ہے، انہوں نے دستخط تو کرنے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ ہوتی ہے، تو کچھ دو تو کچھ لو، تو ظاہر ہے ان کو شاید جی بی کی حکومت دے دی گئی ہے، اور ان بدلے میں ان سے جو ہے نا وہ دستخط بھی لیے جائیں گے 28ویں ترمیم پہ، اور اس طرح پیپلز پارٹی بھی ہنسی خوشی رہے گی اور 28ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ووٹ کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ان کے ووٹ نہ دینے والی تو کوئی سچویشن ہے نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ جی بی کی حکومت لے کے خوش ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے لیے بڑی ایک ون ون سچویشن ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، قیادت کو کمپین کی اجازت نہیں تھی، جو یہاں پر قیادت تھی وہ بھی کوشش کی، انہوں نے نہیں جا سکے، لیکن اس کم ترین کمپین، اس ماحول کے اندر بھی عوام باہر نکلی ہے، عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا ہے، عمران خان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے ایک ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے کہ اکثریت کو جو ہے نا اقلیت میں بدل دیا جاتا ہے، جو جیتتا ہے اس کو ہرا دیا جاتا ہے اور جو ہارتا ہے اس کو جتا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے جو اب چلنا شروع ہو گیا ہے۔ فارم 45 جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، لیکن دیے نہیں جاتے کینڈیڈیٹس کو جب تک فارم 47 تیار نہیں ہوتا، اور فارم 47 تب تیار ہوتا ہے جب کوئی ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے ان کو یہ چیز دینے کے بعد ان سے کیا لینا ہے، وہ لین دین جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے بھی حالات تھے، جو بھی یعنی کمپین کی اجازت نہ ہو، الیکشن کے سمبلز نہ ہوں، مار داڑ ہو، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا، صوبہ بدر کیا گیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا، اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کو عوام نے سپورٹ دی ہے، عمران خان کے نام پر ووٹ ڈلا ہے، اور جی بی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کا ہے۔ اور اب جو رزلٹس کچھ بھی ہوں، پیپلز پارٹی حکومت بنائے یا نہ بنائے، لیکن یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہونے کی جگہ ہر آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ویسے تو عمران خان کی رہائی کا کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، لیکن محمود اچکزئی صاحب نے کل ایک تقریر کی اور اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا
کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ طاقت ہے جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ طاقت ہے عوام کی طاقت۔ محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس عوام کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ معذرت کے ساتھ اگر میں عمران خان کی رہائی کا نائب بن گیا تو میں پی ٹی آئی کو لیڈ کروں اور میں اس عوام کو استعمال کروں تو پھر شاید میں 1-2 دن کے اندر عمران خان کو رہا کرا سکتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک پاور ہے اور وہ عوام کی پاور ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس پاور کو پازیٹیولی یوز کریں عوام پاکستان کے ساتھ۔ اور ویسے اچکزئی صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جی بی کے انتخابات میں یہ بات دوبارہ ثابت ہوئی ہے کہ اس افسردہ نظام اور اس گھٹن کے ماحول کے باوجود بھی لوگ پی ٹی آئی کے حق میں باہر نکلے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب شاید وہ ایج بریکٹ بھی ختم ہو گیا کہ یوتھ نہیں، اب ہر ایج کا بندہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حق میں نکل رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مشکل ہوتا جا رہا ہے اب فیصلہ سازوں کے لیے بھی کہ وہ کتنا اور کب تک اس کٹ پتلی حکومت کو ٹیک دیں گے، اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، کیونکہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور آنے والے بجٹ کے بعد جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ ماحول بہت زیادہ بدل جائے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے کسی نے سوال کیا، شاید یہ کسی عدالت کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ توڑ نہیں سکے، نہ یہ عمران خان کو توڑ سکتے ہیں۔ اگر عمران خان کے مخالف بھی، عمران خان کے حامی بھی، عمران خان کے دشمن بھی، پوری دنیا کو اگر پتہ چل گیا ہے تو ہمارے فیصلہ سازوں کو بھی انا ختم کرنی چاہیے اور ماحول کو سازگار کرنا چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس کرنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی بی کے اندر جو ہے نا پی ٹی آئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ 9 مئی ہے۔ تو گوہر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ خدا کا نام ہے اس 9 مئی کو ہمارے لیے قیامت تک استعمال نہ کریں، اس کی جان چھوڑ دیں اور معاملات کو بہتر کریں۔ گوہر صاحب ایسے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اور ویسے سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں، اور شاہد خٹک صاحب کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ ایم این اے ہے، ایم این اے کے پاس کے پی حکومت کی گاڑی کیا کر رہی ہے، کس مقصد کے لیے ہے۔ تو یہ دوستیاں یاریاں جو ہے نا وہ کہیں سی ایم صاحب کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، لیکن کشمیر میں کل ایسے مناظر دیکھے گئے کہ کشمیر لہو لہان تھا۔ راولہ کوٹ میں بہت سارے کیجویلٹیز کی بھی رپورٹ کیا گیا، بہت معاملات خراب تھے۔ ظاہر ہے پاکستان کا میڈیا تو اس کو کور نہیں کر رہا، لیکن سوشل میڈیا اور وہاں کے لوکل رپورٹرز بہت ساری فوٹیجز، ایسی رپورٹنگ ہو رہی تھی جو شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اس سب ڈیٹیلز کو بیان کر سکوں، کیونکہ بہت ہی انتہائی دکھ والی اور بہت تکلیف دہ وہ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور کشمیری عوام جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ وہ تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیں گے۔ کشمیری عوام کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، کشمیری حکومت اور پاکستان کی حکومت کو بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے کو ونس فار آل ختم کرنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا پوزیشن تھی، پاکستان بننے کے بعد کیا تھی، آج کیا ہے، انٹرنیشنلی کیا سٹیٹس ہے، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ کشمیری ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، تو ادھر یہاں پر اس طرح کے امیجز نہیں آنے چاہیے جس سے کسی بھی دشمن کو یہ اندازہ ہو کہ شاید ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی فائدہ وہ اٹھائیں۔ تو پاکستان اور کشمیر کے اندر امن آنا چاہیے۔ بہرحال بات کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ ایشو، ڈاکٹر ماہنور جو کہ کوئٹہ سول ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، اور دوران ڈیوٹی ان کے اوپر ایسڈ کا اٹیک کیا گیا، ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، غیرت کے نام پہ قتل۔ ریسنٹ میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ طلاق کی ریشو اتنی بڑھ رہی ہے، یعنی ہر گھنٹے بعد ایک طلاق رپورٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح قتل و غارت جو ہے وہ کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی غیرت کے نام پہ۔ سوسائٹی جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ڈاکٹر ہیں، ہم ریسنٹلی بات کر رہے تھے کہ کچھ 743 سیٹ جو ہے نا اس بار ایم بی بی ایس کی اور بی ڈی ایس کی وہ خالی رہ گئیں، حالانکہ بہت ساری ریلیکسیشن دی گئی، ٹائم بھی 45 ڈیز کا بڑھایا گیا، لیکن کسی نے آ کے اپلائی ہی نہیں کیا۔ اسی طرح میں نے ریسنٹ بتایا تھا کہ کوئی 1100 کے قریب 1078 ڈاکٹرز ہیں جو جنوری سے لے کے مئی تک 4 مہینوں کے اندر پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ ریزن اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ریزن ہے؟ یہ ریزن ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں
ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں جس طرح اس ینگ ڈاکٹر کے اوپر ایسڈ کا اٹیک کیا گیا، اسی طرح کبھی ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، کبھی ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تنگ آ کے یا تو یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس فیلڈ میں نہیں آتے. تو خدا را معاشرے میں بہتری لے کے آئیں، پازیٹیو مائنڈز لے کے آئیں، ایسے حالات سازگار پیدا کریں. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے سب سے پہلے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کرے کہ سب لوگ خوشحال ہوں. پھر ہماری کمیونٹی کی، ہماری سوسائٹی کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ آس پاس دیکھیں اور ماحول کو بہتر کریں. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں، نہ کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ لوگ دماغی مریض ہوں، معاشی مریض ہوں، ان کی مدد کی جائے اور معاشرے کو بہتر کیا جائے. جاتے جاتے بات کرتے ہیں مہنگائی کے اس طوفان کی جو آنے کے لیے تیار ہے، اور انتہائی افسوسناک خبر کہ پاکستان میں بچت کی شرح صرف اور صرف 6.4% ہے، جو کہ پچھلے 30 سال کی سب سے کم ترین ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جو ہے نا بھاگ لگے رہے، 4 چاند لگے رہے. انہوں نے ہر وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جو بنا سکتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کمائیں گے تو صرف اور صرف اس میں سے آپ 6 روپے بچا سکیں گے. یعنی 1 لاکھ روپیہ کمانے والا بندہ 6,400 روپیہ بچائے گا، اور 6,400 میں وہ بجلی، گیس، پانی، اسکول کی فیسز، بچوں کی کپڑے، روٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، کرایہ بھی دے گا. یہ 6,400 روپے کے اندر سے کیا کوئی تیل کا کنواں نکلے گا یہ مجھے نہیں پتہ. اور ہمارے ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش اور انڈیا میں 21% 28% بچت کی ریشو ہے، اور ان کے پاس اکانومی بہت مضبوط ہے، جبکہ پاکستان جو ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ برے حالات میں جاتا جا رہا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہے نا کسی کو دینے کے بجائے ان سے سب کچھ لے بھی رہے ہیں، غریب عوام کا خون بھی چوس لیا ہے. نہ سستی بجلی دیتے ہیں، اور اگر خود کوئی عوام خود بنانا چاہتی ہے تو اسے بھی نہیں بنانے دیتے. ابھی بجٹ آیا نہیں ہے اور سولر مہنگا ہو گیا ہے. مریم نواز صاحبہ کا ایک وعدہ پورا ہو گیا ہے، غریب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا بجلی کا بل نہیں آئے گا. اب غریب کا بجلی کا بل نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ غریب کا جب بجلی کا بل آیا تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے بل ادا کرنے کے، تو وابڈا والے آئے اور میٹر اتار کے چلے گئے. اب نہ میٹر ہے تو نہ بل ہے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. اگر آج کا ویلاگ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.